بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان میں پوری امت کے لیے ہدایت، بخشش اور کامیابی کا راز چھپا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر کوئی گناہگار بھی اس تسبیح کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تصور کیجئے وہ شخص جس کے دامن پر گناہوں کے دھبے ہوں، جس کے دل میں ندامت ہو، اگر وہ اسے چھوٹے سے عمل کو سچے دل سے ادا کرے تو وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ کوئی عام عمل نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی، دل کی صفائی اور آخرت کی کامیابی کا ایک روشن راستہ ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں وہ بابرکت الفاظ جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کی صورت میں امت کو عطا فرمایا تاکہ ہم سب بخشش کے دروازے پر دستک دے سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اے علی، اگر گناہگار بھی اس تسبیح کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ یہ بات انسان کی نجات کے لیے ایک ایسی کنجی ہے جو ہر حال میں کار آمد ہے۔ تسبیح کا پڑھنا محض ایک ورد یا معمولی عمل نہیں بلکہ اس میں ایک روحانی طاقت، سکون اور اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی سے خطاب کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ تسبیح کو پڑھنے سے ایسا بندہ ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ یہ معمولی بات نہیں، یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہم دل سے تسبیح پڑھیں، اس میں ڈوب جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہمارے اکثر گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں لاپرواہی سے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں یا کرتے ہیں جو شرعی طور پر غلط ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی عمل ایسا مل جائے جو ان سب کو مٹا دے تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس فرمان سے ہمیں ایک اور بہت بڑی بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ دین میں کوئی بھی عمل چھوٹا نہیں۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ صرف نماز یا روزہ ہی اصل عبادت ہے، مگر یہ چھوٹے چھوٹے اذکار، تسبیح، درود شریف، استغفار، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قریب لے جانے والے اعمال ہیں۔ انسان جب سچے دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، دل کی گہرائی سے اس کی تسبیح بیان کرتا ہے تو وہ ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اس کی روح کو غذا ملتی ہے، اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، تسبیح کو پڑھنے سے بندہ اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، جیسے کوئی نیا بچہ پیدا ہو جس پر کوئی گناہ نہ ہو۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا ایسی حالت کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان بالکل معصوم ہو، اس کی کوئی خطا نہ ہو، کوئی شرمندگی نہ ہو۔ اور یہ بات کتنی خوش نصیبی کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہر روز اپنے گناہوں کو مٹانے والا عمل کر سکتے ہیں۔ ہمیں نہ کسی لمبے عمل کی ضرورت ہے، نہ کسی بڑی تیاری کی، بس دل سے تسبیح کو پڑھنا ہے۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ تسبیح صرف ہاتھ میں دانے لینے کا نام نہیں بلکہ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا اور دل سے اس کا اثر محسوس کرنا اصل تسبیح ہے۔ بعض لوگ صرف ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر گھماتے رہتے ہیں مگر زبان خاموش ہوتی ہے، دل غافل ہوتا ہے، جبکہ اصل تسبیح وہ ہے جس میں زبان اللہ کا ذکر کرے، دل اس میں محو ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں اور روح سرشار ہو جائے۔ اگر ہم اس انداز سے تسبیح کریں تو پھر وہی بات صادق آتی ہے کہ گناہگار بھی ہو تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ آج کی دنیا میں ہم مختلف مصروفیات میں گم ہیں، سوشل میڈیا، دنیاوی کام، کاروبار، دوستوں کی محفلیں، ان سب میں ہماری روحانی کیفیت متاثر ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر ہم روز صرف 5 یا 10 منٹ بھی تسبیح کے لیے نکال لیں تو ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو سکتا ہے۔
اور جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے تو دنیا کی کوئی مشکل اسے پریشان نہیں کر سکتی۔ تسبیح کے اندر ایک عجیب سا سکون ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کی روح جھوم اٹھتی ہے۔ یہ الفاظ اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کلمات کو پڑھنے کا اتنا بڑا اجر ہے کہ ان کا بدلہ اللہ خود دیتا ہے۔ تسبیح کے کلمات انسان کو نیکیوں کے قریب اور برائیوں سے دور کر دیتے ہیں۔ اگر ہم دن میں صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں تو ہمارے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے سمندر کے جھاگ۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے تو اسے 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور وہ دن بھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ تسبیح پڑھنے کا فائدہ صرف آخرت تک محدود نہیں بلکہ دنیا میں بھی سکون، برکت، عزت اور کامیابی کی صورت میں ملتا ہے۔ ہمارے اسلاف، صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام سب کا معمول تھا کہ وہ اذکار و تسبیح کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بناتے تھے۔ ان کے چہروں پر نور، دلوں میں خشیت اور زبانوں پر ذکر الہی ہوتا تھا۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اگر ہم دن بھر میں بار بار تسبیح کا ورد رکھیں، وضو کی حالت میں ہوں یا بے وضو، چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، سفر میں، بستر پر لیٹے ہوئے، تو یقین کریں زندگی بدل جائے گی۔ دل کو وہ روشنی، وہ نور، وہ سکون ملے گا جو دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے کتنے آسان راستے رکھے ہیں۔ ہم تو گناہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، مگر اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ یہ تسبیح کا عمل بھی ایک ایسا بہانہ ہے، ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ تسبیح پڑھنے والا بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، یہ بہت ہی بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو مایوس ہو چکے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ معافی ممکن نہیں۔ ان کے لیے یہ ایک امید کی کرن ہے کہ نہیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، بس ندامت کے ساتھ توبہ کریں اور اللہ کا ذکر کریں۔ جب کوئی بندہ اپنی تسبیح میں مگن ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ ہوتی ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور دل سے غم دور ہو جاتے ہیں۔ ایسے بندے کا نصیب بدل جاتا ہے، وہ عام انسانوں جیسا نہیں رہتا بلکہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تسبیح کے فوائد صرف گناہوں کی معافی یا ثواب تک محدود نہیں بلکہ اس کے ذریعے دل کا زنگ اتر جاتا ہے۔ جو دل دنیا کی محبت، مال و دولت، حسد، کینہ، غرور سے بھر جاتا ہے، تسبیح اس کو پاک کر دیتی ہے۔ یہ دل کو نرم بنا دیتی ہے، انسان کو عاجز بناتی ہے اور انسان کا اخلاق بہتر کرتی ہے۔ تسبیح اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ جو بندہ تسبیح میں مشغول رہتا ہے وہ حقیقت میں اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے میں سچا ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا ذکر بار بار کرتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے وہ ہر وقت اس کا ذکر کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمارے دلوں میں نور ہو، ہماری زندگی سکون سے بھر جائے تو ہمیں تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہوگی۔ ہمیں اپنے گھروں کو ذکر الہی سے آباد کرنا ہوگا، کیونکہ جب گھروں میں تسبیح، درود، قرآن اور دعا کی آوازیں گونجتی ہیں تو ان گھروں میں فرشتے اترتے ہیں، شیطان بھاگ جاتے ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پاک کی روشنی میں تسبیح کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زبان، دل اور عمل سے اپنے رب کا ذکر کرنے والا بنائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نئی زندگی عطا کر دے اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے روشن کر دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔